لیکن جبریل چونکہ ہزاروں مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، مزاج سے واقف ہو گئے تھے، پتہ ہے جب بھی آتا ہوں اکثر محبوب اپنی امت کے غم میں رو ہی رہے ہوتے ہیں، تو امت کی محبت اور خیرخواہی کی بات کروں گا، محبوب راضی ہو جائیں گے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر میں ملائکہ کا بادشاہ، ملائکہ کا سردار، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کل محشر کے میدان میں جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے گی تو آپ کی امت کے پاؤں ہوں گے اور میں جبریل کے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھے ہوں۔ واقف تھے نا، پتا تھا بھئی میں مثال دیتا ہوں، آپ آ رہے ہوں سامنے سے، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، میں آپ سے دعا سلام کرنے کے بعد آپ کے بچے کو اٹھا دوں، 500 کا نوٹ نکال کر دوں، اسے پیار کروں، آپ کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ جبریل سمجھ گئے تھے کہ آقا اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ محبوب کی امت کی خیرخواہی کی بات کی جائے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زاروں کے تار رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو بھیجا کہ اذهب یا جبریل، اے جبریل تو جا کر محبوب سے پوچھ، واللہ اعلم، اور اللہ جانتا ہے سب کچھ، پھر بھی جبریل کو بھیج رہا ہے کہ محبوب سے جا کر پوچھ کہ تو کیوں روتا ہے، لما تبکی، اے محبوب کیوں روتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل نے پوچھا نا تو ارشاد فرمایا کہ میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ جبریل واپس کے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کو جا کر کہو سنرضیکا، ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ آپ کی امت کے معاملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لا ارضا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر فرد بخشا نہ جائے، جنت میں نہ چلا جائے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پھر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، امت سے اتنی محبت، اتنی شفقت، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر پوچھتے ہیں کیا ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ ہر سال حج فرض ہے۔ پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، میں نے اس وجہ سے ہاں نہیں کہا کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ مسواک سے بڑی محبت کرتے، جب سفر سے واپس آتے مسواک کرتے، جب سفر پر جاتے تو مسواک کرتے، ہر نماز میں وضو سے پہلے مسواک کرتے، اتنا پسند فرمایا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو مسواک کر رہے تھے، مسواک کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن ارشاد فرمایا اگر مجھے تمہاری مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں یہ مسواک تم پر فرض کر دیتا۔ فرض نہیں کی، فرض کیوں؟ مشقت میں نہ پڑ جائیں، ہماری مشقت کی وجہ سے۔ کہا کہ جب تم چھت پر سو نا، چھت پر، ہمارے یہاں گاؤں میں جیسے گرمیوں کے اندر ہم لوگ چھت کے اوپر سوتے ہیں، اب تو شاید ہر طرف اے سی لگ گئے ہیں، پنکھے، شاید یہ رواج کم ہو، لیکن ارشاد فرمایا کہ جب تم چھت کے اوپر سو نا، چھت کے اوپر، تو بغیر منڈیر والی چھت پہ نہ سویا کرو کہ تم رات کو ایسا نہ ہو نیند کی حالت میں اٹھو چلو اور چھت سے نیچے گر جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ کہا کہ بغیر منڈیر والی چھت پہ نہ سویا کرو، کیونکہ تم گرو گے تمہیں تکلیف ہوگی، درد تمہیں ہوگا، تکلیف میں محمد کو ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا لَوْ تَدْخُلُ شُوكَةٌ فِي رِجْلِ أَحَدِكُمْ، تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا کر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے رہتے، اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اے محبوب اگر تو چاہے تو تیری آدھی امت بخش دی جائے اور آدھی امت سے حساب و کتاب ہو،
یعنی اگر تو چاہے تو تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آدھی امت کے بخشے جانے کو اختیار نہیں فرمایا۔ یہ حدیث پاک یقین کریں جب بھی بندہ پڑھتا یا سنتا ہے نا، بندے سے برداشت نہیں ہوتی کہ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خیال رکھا، اتنا احساس کیا یار، اتنا احساس، اتنا تو کوئی ماں اپنے بیٹے کا احساس نہیں کرتی۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے آدھی امت کے بخشے جانے کے بجائے مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ مجھے شفاعت کا، اچھا یہ خالصتاً اگر میں یہ کہوں نا میرے اور آپ کے لیے، آپ تو خیر نیک آدمی ہیں، لیکن میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خالصتاً مجھ جیسوں کے لیے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ ارشاد فرمایا آدھی امت اگر بخشی جائے گی تو اس میں تو ابو بکر و عمر بھی ہوں گے، عثمان و علی بھی ہوں گے، میرے نیک نیک بندے ہوں گے، اور باقی آدھی جس کا حساب و کتاب ہوگا گناہ گار، وہ کدھر جائیں گے پھر؟ بے شک سبحان اللہ۔ لہذا شفاعت کا حق لے لیا۔ شفاعت کا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ وہ جو صحابہ کرام ہیں نا، اللہ نے ان سے تو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وعد اللہ الحسنہ، جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھر بھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی صحبت مصطفیٰ پائی، وہ درجہ صحابیت پر فائز ہوا، بعد میں آنے والا اگر وقت کا غوث بھی ہو، اس کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے میرے آقا کی صحبت ایمان کی حالت میں پائی، اس سے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کیا ہے؟ وہ امیر علیہ سنت نعرہ لگاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ان سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تو جنتی ہی جنتی ہیں، پھر خیال کس کا کیا شفاعت کا حق لے کر؟